بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی فرمائش تھی کہ میں کچھ ویڈیو شارٹ کوسچن آنسر پر بھی بناؤں، تو یہ میں کچھ کوسچن جو ہے 10 کوسچن کر کے 3 ویڈیو بناؤں گی جو کہ مختصر سوالات پر مشتمل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی ویڈیو ہے، آپ دیکھیے اور ان سوالات کو آپ کوشش کریں کہ یہ سمجھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ جو پہلا کوسچن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ پوچھا گیا ہے کہ مشہور آسمانی کتابوں کے نام تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ آسمانی کتابوں کی جگہ الہامی کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الہامی یعنی کہ ایسی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں، الہامی کتابیں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 4 مشہور کتابیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوسرے انبیاء کرام پر بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، لیکن آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں یہ 4 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی 3 آیات اور 3 احادیث تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے 3 آیات ہیں کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک جہان کے لیے نہیں تھے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ دوسری ہے رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ تیسری میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، یعنی جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین یعنی نبیوں کی آخر ہوں، ختم ہوں، مہر ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے ذکر سے مراد ہے یاد کرنا، دین کی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ذکر کی اقسام 3 اقسام ہیں، ذکر قولی، ذکر قلبی، ذکر عملی یا فعلی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذکر قولی کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ذریعے ذکر اور اذکار کرنا، استغفار پڑھنا، توحید تمجید کرنا۔ ذکر قلبی دل میں ذکر کرنا، اللہ کو ہر وقت اپنے دل میں یاد رکھنا۔ اور ذکر عملی یا ذکر فعلی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، جیسے نماز، حج وغیرہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے اسلام کسے کہتے ہیں بیان کریں۔ اسلام کے معنی ہے سر جھکانے، گردن جھکانے اور کسی کے سپرد کرنے کے۔ دین کی اصطلاح میں اللہ کے آگے سر جھکانے، گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے ایک لفظی معنی سلامتی کے بھی ہیں، یعنی جو ایمان میں داخل ہو گیا، جو اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اسلام کے قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ سمجھیں ہر طرح سے محفوظ ہو گیا۔ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب سے، یہ ساری چیزوں سے محفوظ ہو گیا۔ تو اسلام کا مطلب بھی سلامتی ہے، ایمان کا مطلب ہے امن و امان، ٹھیک ہے، پناہ میں آ جانا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ عربی زبان میں ختم کا لفظ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے، چاروں تحریر کریں۔ ختم یعنی کہ خاتم النبیین، تو اس مطلب ختم کے جو معنی ہیں وہ 4 معنی کون کون سے ہیں؟ بند کر دینا۔ کس چیز کو بند کر دینا؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ مہر لگانا یعنی فائنل، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو مکمل کر کے، پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تو یہ 4 میننگ ہیں کس کے؟ خاتم کے، ختم کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے کہ خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، تمام جو میننگس ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کے خاتمے کے لیے بولی گئی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ صبر سے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک آیت وہ لکھوں گی جو ذرا تھوڑی بڑی ہے، تو دیکھیں، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف یہ بھی لکھ دیں کہ اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین، تو بھی مکمل ہو جائے گا، لیکن یہ پوری لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہاں تو جناب نیکسٹ کوسچن ہے حج کے 3 فوائد تحریر کیجیے۔ یہاں تھوڑا طویل لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ اس کو مختصر کر کے لکھے ہیں کہ حج قبول ہونے سے، اگر قبول ہو جائے تو انسان کے تمام سابقہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج سے مساوات کا درس ملتا ہے جس سے رنگ و نسل کا فرق مٹ جاتا ہے۔
حج سے انسان کے اندر احساس بندگی پیدا ہوتا ہے. بندگی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی عبادت میں دل لگتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے کہ حفاظت قرآن کے متعلق کوئی آیت کا ترجمہ تحریر کریں. تو جواب ہے کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی کس چیز کے بارے میں، کون سا ذکر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اسی وجہ سے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی قرآن پاک کے زیر زبر پیش میں بھی کوئی کمی بیشی، کوئی چینجنگ تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. جی نیکسٹ کوسچن، منافق کی نشانیاں. منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور جب تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. یہ منافق ہے. منافق کون ہوتے ہیں؟ جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دل میں نفاق ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ تو کھلا کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جیسے اندر سے ہوتے ہیں ویسے باہر سے ہوتے ہیں. لیکن منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر شو کر رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ منافقوں اور مشرکوں اور کافروں سے ملا ہوا ہوتا ہے. تو جناب یہ 10 کوسچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلد میں شیئر کرتی ہوں. آپ کی کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو مجھے پلیز بتائیے گا. آپ کا فیڈ بیک میری حوصلہ افزائی کرے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.